اتنا اچھا نظام، اتنا اچھا سسٹم اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، بتایا اگر دنیا اس پر عمل کر لے تو زنا کے واردات گھٹ کر 100 سے لے کر 5% پر آ سکتا، صاف صاف لفظوں میں۔ تبھی عورت کا، تبھی ناری کا صحیح سمان ہوگا، تبھی اس منتر پر عمل ہوگا۔ ادھے پشست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو۔ ماں ہے، ماں سمان ہے، عورت ہے، کنیا ہے، سماج کی بیٹی ہے۔ کتنی بے رحمی کے ساتھ مارا، چاقو سے کہا جاتا ہے کم سے کم، پہلے تو رپورٹ میں یہ بات آئی تھی کہ 40 بار کی، اس کے بعد وہاں سے نکلا اور بزدل مجرم وہ لوگ جو دیکھتا ہوا کرائم کو دیکھتا ہوا 17 لوگ گزرے آس پاس سے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے چاقو کو چھین لے، اس بچے کی جان بچ جاتی۔ اسلام پہلے کہتا ہے کہ بد نگاہی مت کرو، اسلام پہلے کہتا ہے کہ بے پردگی مت کرو۔ کیوں؟ انہی واردات کو ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کہتا ہے، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے بڑھ کر دنیا کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، I created the human beings on the earth، میں نے زمین پر انسان کو پیدا کیا ہے، یہ کہاں کہاں شرارت کر سکتے ہیں، یہ کہاں کہاں غلطی کر سکتے ہیں، تو وہاں وہاں اللہ نے ایک نظام نافذ کیا۔ اللہ جانتا تھا کہ لڑکی لڑکا دونوں آپس میں ملیں گے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، لیو ان ریلیشن، ڈیٹنگ چیٹنگ کریں گے، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹو، سماج کے لڑکوں، سماج کے لڑکیوں، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، بھڑکیلے لباس پہن کر مت جاؤ مارکیٹ میں باہر کے اندر۔ جو ادھے پشستمو پری سنترام پادکوہر ماتے کو شل پکو، تم ماں بنو گی آگے چل کر، سماج کا نرمان ہوگا تمہارے کوکھ سے، تم خوبصورت، ہم نے تم کو بنایا، اس سماج کو آگے بڑھانے میں تمہارا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے راستے کو دیکھیں، ہر کوئی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کتنا اچھا نظام، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہہ رہا ہے اللہ کے پردہ کرو، عورت سے کہہ رہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ کیوں؟ کیونکہ شروعات آنکھ سے ہی ہوتی ہے، آنکھ سے۔ إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت مارکیٹ میں یا باہر اکیلی جاتی ہے تو پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کی ہاتھ ہے، مارکیٹ میں جائیں گے آپ تو 80% عورتیں دکھیں گے آپ کو، 20% صرف مرد دکھے گا آپ کو، باقی 80% عورتیں۔ کیوں؟ مرد سارے لوگ باہر بیچارے محنت مزدوری کرتے، وہاں جاتے اب عورتیں ایک دم مارکیٹ، اور ڈیلی مارکیٹ۔ میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہفتے میں ایک دن جایا کرو اور پردے میں ملبوس ہو کر جایا کرو، کوئی پردہ نہیں۔ ان 80 عورتوں میں سے شاید آپ کو 10 عورت مل جائے جو برقعے میں، باقی سب ویسے ہی ہے۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر، شریعت کا مذاق اڑانے پر اتنے خطرناک جرائم سامنے پیش آتے ہیں۔ آپ کا پتہ ہے شوہر، آپ کے بھائی اور آپ کا گارجن کتنی محنت مشقت کر کے باہر جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، ٹرینوں میں جنرل ڈبے میں بیٹھ کر سیٹ نہیں ملتی ہے، صرف آپ کے پیٹ کو پالنے کے لیے سماج کے بہو بیٹیوں وہ جاتا ہے بیچارہ، ایک سال تک قربانی دیتا ہے، ورنہ پوچھو اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جانے کا کسی کا من نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہاں روزی روٹی نہیں ہے ہمارے سیمانچل میں، ہمارے علاقے میں، اور اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ٹرین میں سوار ہوتا اور جاتا ہے۔ ہوا بھی حادثہ ٹرین کا، 2 ٹرینیں آپس میں لڑ پڑے، تقریباً 300 سے ادھک لوگ مر گئے، جل گئے۔ کچھ تو بنگلور سے آ رہے تھے اور کچھ ہاوڑا سے جا رہے تھے، اکثر میں بھی اس ٹرین سے سفر کرتا ہوں۔
جس کا حادثہ ہوا بھی بالیشور اڑیسہ کے اندر 300 لوگ، ان میں سے 40-42 لوگ اپنے ضلع ارریہ کے تھے، وہ تو صحیح سلامت آگے بیچارے، ان کا کچھ نہیں ہوا، لیکن 300 لوگوں سے زیادہ موت ہوئی ہے اور چند منٹوں میں مر گئے۔ کس لیے؟ صرف آپ کی پرورش کے لیے، آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے۔ اسی لیے آپ خدا کے واسطے ان کی قربانی اور ان کی محنت اور ان کی مشقت کا احترام کیجیے، اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت و آبرو کا خود حفاظت کیجیے۔ آپ امانت داری کے ساتھ امانت میں رکھیے، ان کی آپ امانت ہیں ان کی۔ خدا کے واسطے بہت ساری ہماری بچیاں، ہماری سماج کی بہو بیٹیاں جن کے شوہر چلے جاتے ہیں، اتر پردیش چلے جاتے ہیں، ساؤتھ چلے جاتے ہیں، آندھرا چلے جاتے ہیں، حیدرآباد چلے جاتے ہیں، یہاں پر ناجائز سمبند بناتی۔ ہماری سماج کی بیٹیاں بہت سے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی ہیں، اپنے ایمان کو بیچ کر دوسروں کے ساتھ شادی کرتی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری سماج کے بہو اور بیٹیوں، خدا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورت ایمان اور قیمتی ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مت بیچیے۔ اپنے چند روپوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو فروخت مت کرو۔ اغیار کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو جاتی ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سلب کر لے گا، اور مرنے کے بعد اگر تم حالت ارتداد میں مری ہو، تمہارے پاس ایمان نہ ہو، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو حشر ہوگا وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کے دہکتے ہوئے آگ میں چلتے رہو گے۔ اپنے ایمان کا معزز محترم انمول دولت کا سودا چند روپوں کی وجہ سے اغیار کے ساتھ مت کرو شادی، اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر۔ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کورٹ میرج کر لیتے ہو ارریہ میں، پورنیا میں، کٹیہار میں جا کر، یا اتر پردیش میں، دلی میں جا کر، دنیاوی اعتبار سے، بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، سماج کے مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، یا کسی غیر مسلم لڑکے کا مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ قیامت آ سکتی، لیکن نون مسلم لڑکا اور لڑکی میں نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نکاح ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ لڑکا بھی مومن، لڑکی بھی مومنہ ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر وہ لڑکا ساحل، اس سے کہا کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، اور لڑکی بھی بولی کہ I'll marry you، ہم تم سے شادی رچائیں گے۔ ایک دوسرے کے سینٹیمنٹ کو ایموشن کر رہے ہیں، شادی کرنے کا وعدہ معاہدہ۔ ارے اولاد، ان کے ماں باپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر تم بتاتے ساحل کو کہ بیٹا یو آر مسلم، تم مسلمان ہو، تمہارا نکاح ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، کسی غیر مومنہ لڑکی کے ساتھ 100 قاضی بھی اگر بیٹھ کر منبر و محراب پر تمہارا نکاح پڑھائیں تو پاسبل نہیں ہے، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کن کی ذمہ داری ہے یہ بات بتانا؟ گارجن کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو صحیح ٹریک پر لانا۔ ہماری جو اولادیں بگڑ رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، غلط کرتوت کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو ناجائز سمبند بناتے ہیں، ہماری اولاد کی نیک اور صالح نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ایسا کرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کل قیامت میں، دنیا میں ہم بری ہو سکتے، ٹھیک ہے بھئی دنیا میں کچھ نہیں کہا آپ کو، کسی نے، کسی کہنے والے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ سب سے پہلے پوچھے گا۔ باپ کے سامنے بیٹا وہاں اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ اللہ I am not مجرم، I am an innocent person، میں تو مجرم نہیں ہوں، میرا باپ مجرم۔ کبھی اس نے نہیں کہا ہے کہ تم شراب مت پی بیٹا، کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم یہ غلط قدم مت اٹھاؤ بیٹا، یہ غلط قدم اٹھانا تمہارے لیے ناجائز اور حرام۔
ایسی گڑبڑی ہوتی ہے کیا؟ اچھا چلیے اس کو ہٹا ادھر ہی کر لیجیے آپ. ٹھیک. تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی آپ کے اولاد کے بارے میں، آپ کے اولاد جب سامنے ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. میرے بھائیوں وقت ہو بھی چلا ہے، 3 بجنے والے ہیں. 2-4 منٹ اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت چونکہ موڈ بھی نہیں بنتا ہے. دوسری بات اور یہ بولوں گا، ہم سماج کے اپنے ماں اور بہنوں سے کہ آپ کے جو گارجن، آپ کے جو بھائی بہن، آپ کے بھائی یا آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر باہر جاتا ہے، ان کے لیے آپ اپنے گھروں کے اندر صدقہ کرتے رہیے. الصدقۃ ترد البلاء. بڑی محنت اور مشقت سے لوگ سفر کرتے، ہم سفر میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 نمبر ویٹنگ ہے، 1 نمبر ویٹنگ کنفرم نہیں ہوتا ہے. 22 گھنٹے کا سفر ہے، پتہ کہاں کرنا پڑتا ہے سفر؟ ڈبے کے لاسٹ حصے میں جہاں ٹوائلٹ باتھ روم بنا ہوتا ہے. پیسہ ہے، ٹی ٹی سے ملے بھی. ایک گاندھی جی لیجئے، 2000 والا دیں گے تو نہیں چلے گا، 500 والا چلتا ہے، کیونکہ سارے آتنوادی پکڑے چلے گئے، اس لیے 2000 والا نوٹ اب بند